الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، دنیا میں دو نظام جاری ہیں. ایک نظام کو نظام تکوینی کہا جاتا ہے اور دوسرا نظام تشریعی ہے. نظام تکوینی میں جمادات، نباتات، حیوانات پورے طور پہ اس کے حصار میں زندگی گزارتے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت نے نظام تکوینی اور نظام تشریعی دونوں کے مابین رکھا ہے. نظام تکوینی تو اللہ کی طرف سے ہے، جس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے، لیکن نظام تشریعی وہ ہے جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، دنیا اور آخرت میں رضا الہی کا وہ مظہر بن جاتا ہے. آپ آفتاب کو دیکھتے ہیں، وہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اس کا یہ سلسلہ، یہ سفر جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا. سمندر کو آپ دیکھتے ہیں، وہ بحر مواج ہے، اپنے حدود کے اندر وہ پورے زور و شور کے ساتھ بہتا ہے، دریا میں روانی ہے. اسی طرح جانوروں کو دیکھیں کہ کسی کو اللہ نے گھاس کھانے پر، کسی کو گوشت خوری پر اور کسی کو دونوں پر لگا رکھا ہے. اس سے صدیاں گزر گئی، آگے وہ نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو یہ نظام تکوینی ہے جس کے ذریعے اللہ نے ہزار مخلوقات کو اس کا پابند بنا رکھا ہے. اسی طرف اشارہ ہے کہ الذی اعطى كل شيء خلقه، کہ وہ میرا پروردگار وہ ہے. جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا، قال فما بال القرون الاولى، کہ پہلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ کہیں کہ وہ جہنمی ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے نافرمان تھے، انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، تاکہ اسے طعن کا، تشنیع کا، برا بھلا کہنے کا موقع ملے. اللہ رب العزت نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی تعلیم دی، ایسا القاء کیا کہ آپ نے اس کا جواب کیا دیا؟ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ذات وہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اچھی صورت عطا فرمائی ہے. الذی احسن كل شيء خلقه، جس نے ہر ایک کو اچھی شکل، اچھی صورت عطا فرمائی ہے نظام کونی کے اندر. پھر وہ زندگی گزارنے کے لیے وہ دستور انہیں دیا ہے جس کے وہ پابند ہیں. لہذا فرعون کو موقع نہیں مل سکا. آج بھی صورتحال ایسی ہے، سوالات اسی قسم کے کیے جاتے ہیں کہ یہ مذہب آپ کا مقدم ہے یا وطن مقدم ہے، تاکہ اگر یہ کہہ دے کہ مذہب مقدم ہے تو طعن کا موقع ملے، تشنیع کا موقع ملے. صاحب وطن ان کے نزدیک 2 نمبر کا ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک تومار کھڑا کر دیں. تو اس قسم کے سوالات ہیں. بھئی مذہب بھی محبوب ہے اور وطن بھی محبوب ہے. وطن کی محبت کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، اور مذہب تو ہے یہ مذہب، اس کے بغیر نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت سنورتی ہے. وہ 2 آنکھوں کی مثل ہے، جس طرح 2 آنکھوں میں ہم نہیں فرق کر سکتے کہ داہنی آنکھ محبوب ہے یا بائیں آنکھ محبوب ہے. دونوں محبوب ہیں، دونوں حبیبتان کے درجے میں. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 محبوب چیزیں جس سے لے لیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے لیے بہت کچھ دینا اس کی طرف سے مقدر ہو جاتا ہے. تو یہ 2 آنکھیں اللہ رب العزت نے دی ہے جس سے کونوں مکاں ہمارے سامنے کھل کر کے سامنے آتے ہیں. تو اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نوجوانوں کے ذہن کو مسموم کرنے کے لیے اور اسلام پر طعن و تشنیع کے لیے اس قسم کے سوالات ہو رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا
الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو صورت عطا فرمائی ہے، اچھی شکل عطا فرمائی ہے، اور پھر اس نے زندگی گزارنے کے لیے نظام حیات اسے دیا ہے، دستور زندگی سے اس کو نوازا ہے، کس طرح سے گائے جو ہے گھاس کھائے، اور کس طرح بکری پتے کھائے، اور کس طرح شیر گوشت کھائے، سب اسی طرف لگے ہوئے ہیں، اس سے ایک طرح ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، خاص زندگی کا محور ہے، اس کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم، سب سے زیادہ حسین شکل اس کو نوازا ہے، اس کا ہندام ایسا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اس کی باڈی ایسی بنائی کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اس کو عقل و دانائی سے نوازا جس کی بنیاد پر اس کے اندر ساری صلاحیتیں اور سارے سلیقے اللہ نے تھوک میں رکھ دیے ہیں۔ اگر سانپ ڈس کر کے ایک فرد کی جان لے سکتا ہے تو یہ ایک بم گرا کر کے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ اگر بکری اور گائے اور بھینس دودھ دے سکتی ہے اور وہ ہمارے لیے زندگی کا سامان فراہم کر سکتی ہے اپنے وجود کے ذریعے، تو یہ انسان ہزاروں کے لیے زندگی کا سامان فراہم کر سکتا ہے، حکومتوں کو قائم کر کے، رفاہی اور سوسائٹیاں قائم کر کے، ایک دوسرے کے کام آ کر کے یہ بہت کچھ انجام دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات اسی کے لیے بنائی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنا خوش ہندام اس کو بنایا، ایسی شکل و شباہت اس کو عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے جب اسے عقل و دانائی سے نوازا، دانش و بینش سے اس کو نوازا، تو اس کو یوں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے اس نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، تاکہ دنیا میں کس طرح سے جو صلاحیت ہم نے دی ہے، تھوک میں صلاحیت دی ہے، آنکھ کی صلاحیت دی ہے، تو اسے بتایا جائے کہ آنکھ کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح دیکھنا ہے اور کہاں نہیں دیکھنا ہے، ہاتھ کو کس ظالم کے خلاف اٹھنا ہے اور مظلوم کے خلاف نہیں اٹھنا ہے، پیر کو نیکی کی راہوں کی طرف اٹھنا ہے اور چلنا ہے، بدی کی راہوں کی طرف اس کو نہیں اٹھنا ہے، دماغ کو نیکیوں کے بارے میں اسے سوچنا ہے، اچھائیوں کے بارے میں اسے تلقین کرنا ہے، برائیوں کے بارے میں راہ مسدود اس کے لیے سامنے لے آنا ہے، تاکہ انسانیت تباہ نہ ہو سکے، برباد نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں قوت عطا فرمائی، جو طاعت کے مظاہر ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ہم اس کو کس طرح استعمال کریں، ان ساری صلاحیتوں کا مظہر بھی ہمیں بنانا چاہا ہے، اور اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ سارے انبیاء علیہم السلام آئے، اپنے اپنے علاقے کے لیے آئے، اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، اپنے اپنے قبیلے کے لیے آئے، خاص زبان کے ساتھ آئے، خاص تہذیب کے ساتھ آئے، خاص ثقافت کے ساتھ آئے، خاص تمدن کے ساتھ آئے، لیکن آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین، محبوب داور حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور یہ ضرورت انسانی لباس سے زیادہ، غذا سے زیادہ، دوا اور علاج سے زیادہ یہ ضرورت ہے انسان کی کہ اسے صحیح رہنمائی مل سکے، تاریکیوں میں بھٹک نہ سکے، منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ لہذا اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو چھوڑا نہیں، اس نے اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو، اللہ کے رسول ساری انسانوں کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سارے انسانوں کے لیے جو آئے گا، جو یونیورس بن کر کے آئے گا، اس کے اندر 4 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی سیرت محفوظ ہو اور محفوظ طریقے پر پہنچی ہوں لوگوں تک جو اس کے مکلف بنائے گئے ہیں، تاکہ یہ اعتماد کے ساتھ اس پر عمل کر سکے، اس کے ساتھ اس کا پیغام، اس کا دستور، اس کا نظام عالمی ہو، وقتی اور عارضی نہ ہو، خاص قبیلے کے لیے نہ ہو، خاص لوگوں کے لیے نہ ہو، خاص ملکوں کے لیے نہ ہو، عالمی یونیورس کی وہ مخاطب کرنے والا ہو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام، اس کی سیرت انسانی زندگی کے ہر گوشے پر حاوی ہو۔ ایک بیمار ہے، اس کو کس طرح سے اپنی بیماری سے نبردآدمہ ہونا ہے، ایک حکمراں ہے، اس کو کون سی زندگی چاہیے، ایک طالب علم ہے، اس کو کیسے رہنا چاہیے،
ایک معلم ہے اس کو کیا انجام دینا چاہیے، ایک تاجر ہے اس کو کس طرح سے تجارت کرنی چاہیے، زندگی کے تمام تر گوشوں میں اس کی رہنمائی موجود ہو۔ تیسری شرط یہ، اور یونیورس ہونے کے لیے، عالمگیر کے ہونے کے لیے، ہماگیر ہونے کے لیے چوتھی بات یہ ضروری ہے کہ اس کی سیرت امکانی حد تک قابل عمل ہو، اس کی سیرت پہ عمل کیا جائے۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخصیت نظر نہیں آئی، کوئی شخصیت نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح تو ہر قوم کی طرف بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی۔ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے پاس جو ہے ڈرانے والے بھیجے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 صفات سے متصف ہیں اور ساری دنیا کو آپ نے مخاطب کیا ہے۔ لہذا آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اسوہ یہی آج اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو اس پر عمل کریں گے اللہ کی حکومت، اللہ کے حکم پر اور اس کی طاعت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو اللہ کی بات مانے گا، جو رسول کی بات مانے گا، اللہ کی وہ بات ماننے والا ہے، اور جو اعراض کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرما دیا گیا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، آپ پہنچا دیجئے، آپ پہنچا دیجئے۔ لہذا آج ہمارے سامنے اگر کوئی اسوہ ہے، کوئی نمونہ زندگی ہے، کوئی دستور حیات ہے، کوئی نظام کون و مکان ہے، تو حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس پر عمل کریں گے کامیاب ہوں گے، دور ہٹیں گے ناکام ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کے اسوے پر ہم عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔